يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، جس کے ضمن میں ہماری پچھلی نشست کا موضوع تھا علم کے لغوی، اصطلاحی اور قرآنی معانی، استعمالات اور اطلاقات کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اس امر پہ ہم نے روشنی ڈالی کہ نبوت و رسالت کا سب سے بڑا اور اساسی اور بنیادی وصف اور امتیاز اور کمال وہ علم ہے۔ اس ضمن میں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید سے کیا، جن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا، سیدنا داؤد علیہ السلام کا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر جمیع انبیاء علیہ السلام کا ذکر مشترکہ طور پر، کہ جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور حکمت کو نبوت و رسالت کا خاصہ قرار دیا ہے اور اس کا بنیادی وصف اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا امتیازی کمال قرار دیا ہے، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت اس کائنات میں، نظام نبوت و نظام رسالت بپا ہی ڈیوائن نالج مہیا کرنے کے لیے ہوا ہے، قطعی علم عطا کرنے کے لیے انسانیت کو نبوت و رسالت کا نظام اللہ تعالیٰ نے بپا کیا ہے۔ نبوت چشمہ ہے علم قطعی کا، نبوت و رسالت چشمہ ہے علم ربانی کا، علم حقانی کا، جو کہ وحی الہی پر مشتمل ہے۔ اب آج ہم اسی موضوع کو آگے قرآنک ریفرنسز کی روشنی میں بڑھا رہے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کرنے والی وہ یہ کہ قرآن مجید نے خود قرآن کو ہی، یعنی وحی الہی کو علم قرار دیا ہے، خود قرآن کو علم قرار دیا گیا ہے۔ اور میں اس پچھلی آیت کریمہ سے، جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا، بات کا آغاز کرتا ہوں، پھر آج کی تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ پر آ جاتا ہوں۔ کل میں نے سورہ علق کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی، تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی وحی کے نزول کی ابتدا ہی موضوع علم سے کی، گویا یہ بعثت ہے
وحی قرآنی کے نزول کی ابتدا یہی بعثت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے، آپ کا اعلان نبوت ہے، اور آپ کی نبوت کے اعلان کا افتتاح ہے، اوپننگ ہے، بگننگ ہے۔ نبوت کی بگننگ نہیں ہے، اعلان نبوت کی بگننگ ہے۔ یہاں بھی ایک بات واضح کر دوں، مغالطہ نہ رہے، کہ نبوت کی بگننگ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت سے ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی عمل میں نہیں آئی تھی۔ تو آپ تو اس وقت جب عالم ارواح میں سب روحیں تھیں اور عالم بشریت کی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے، اور آپ کے چشمہ نبوت کا فیض ارواح انبیاء کے لیے اس وقت بھی جاری و ساری تھا۔ نبوت کی یہ بگننگ نہیں ہے جو 40 سال کی عمر مبارک پر ہوئی۔ حدیث صحیح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جید اور صحیح سند کے ساتھ، آپ کو کے لیے نبوت کب واجب کی گئی؟ اور مختلف کتب حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ کسی جگہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، کبھی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان ابھی مارز تشکیل میں تھے، یعنی ان کی تخلیق جسدی سے پہلے بھی میری نبوت قائم تھی اور اس کا اجرا تھا۔ تو نبوت کی بگننگ تو بڑی پہلے سے ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان خود آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی تصدیق ہے۔ جب وہ پنگوڑے میں تھے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بغیر شوہر کے یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو؟ تو آپ کو امر الہی تھا کہ بولنا نہیں، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو آپ نے پنگوڑے میں لیٹے ہوئے حضرت مریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ ایک دن کا بچہ پنگوڑے میں جس کو تو نے رکھا ہے تو یہ کیا بولے گا، کیا جواب دے گا، اس سے ہم کیسے پوچھیں؟ اتنی بات پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور فرمایا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی پیدائش کے پہلے دن سے اعلان کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو حضور علیہ السلام کی نبوت کے اعجازات و کمالات تمام انبیاء کی نبوت کے اعجازات و کمالات پر فائق بھی ہیں، محیط بھی ہیں، جامع بھی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اگر نبوت کا اعلان پہلے دن سے نبوت کا اثبات ہو رہا ہے، تو حضور علیہ السلام کی نبوت معاذ اللہ 40 سال کے بعد اس کا اثبات کیسے ہو؟ یہ اس شان میں نقص واقع ہوتا ہے نبوت عیسوی کے مقابلے میں، جو کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو بائی دی وے ایک بات آ گئی تھی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب اعلان نبوت ہوا، اظہار نبوت، اعلان نبوت، اس کو بعثت کہتے ہیں، تو 40 سال کے بعد نبوت شروع نہیں ہوئی، بعثت کا دور شروع ہوا اعلان نبوت کے ذریعے۔ تو گویا اعلان نبوت جب کرایا گیا اور قرآن مجید کی وحی کا نزول، اس کا آغاز ہوا، تو اس کا پہلا مضمون، پہلا سبجیکٹ، پہلا چیپٹر وہ بھی علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کا پہلا شرف علم ہوتا ہے۔ اصل میں اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہا ہوں، ورنہ پہلی وحی کے طور پہ کوئی اور مضمون بھی اتارا جا سکتا تھا، کسی اور سبجیکٹ کو بھی ایمفسائز کیا جا سکتا تھا۔ پہلی وحی کا مضمون علم کا بنایا جانا یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نبوت کا پہلا اظہار، پہلا وصف اور پہلا امتیاز اور پہلی شان اور پہلا کمال نبوت اور رسالت کا، جس کا اللہ تبارک و تعالی اظہار کرتا ہے، وہ بھی علم ہے۔ اس لیے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق، اور اس نے انسان کو علق سے، رحم مادر میں ایک معلق وجود سے پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ ایک پورے کے پورے سائنٹیفک نالج کی ایک فل برانچ کی نشاندہی کر رہی ہے، بنیاد بن گئی پوری ایمبریالوجی کی۔ بایولوجی میں ایمبریالوجی کی پوری جو سائنس ہے، اس کی بنیاد یہ آیت کریمہ بنی کہ اللہ نے انسان کو
علق سے پیدا کیا، اور علق